السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا چینل منتہا چوہان ناولز اینڈ رائٹ۔ عشق من محرم ایپیسوڈ 4۔ انفال روم میں آئی ہیں۔ لہجہ بہت سنجیدہ تھا۔ انفال بکیں ہاتھوں میں تھامے یزدان کے پیچھے ہی چل دی۔ یہ میرے لیے ہے؟ اس سے پہلے کہ یزدان غصہ کرتا اسی بات کو لے کے، انفال نے اس کا دھیان ہٹایا۔ شاید غلطی ہو گئی، نہیں لانے چاہیے تھے۔ ماتھے پہ بل ڈالے سوال کیا، آپ خفا کیوں ہو رہے ہیں؟ میں نے مومانی جان سے کچھ نہیں کہا، بلکہ وہ خود، انفال نے اپنی صفائی میں کہنا چاہا، خود آپ نے ان کے دماغ میں ڈالی یہ بات۔ وہ قریب آتا غصے سے بولا، اور ایک بات میری کان کھول کے سن لیں، اگر مما کو کچھ ہوا، انہوں نے ٹینشن لی، تو اس کی ذمہ دار آپ ہوگی۔ انگلی اٹھا کے وارن کیا۔ آپ کیوں ضد لگا رہے ہیں؟ ڈھونڈ کیوں نہیں لاتے انہیں؟ اب کی بار انفال بھی تڑک کے بولی، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے اس میں نہ پڑیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یزدان نے اس کے پاس سے ہٹتے گھڑی اتار کے سائڈ ٹیبل پہ رکھی۔ آپ مجھے ہر معاملے سے الگ کیوں سمجھتے ہیں؟ کیا میں اس گھر کا فرد نہیں، یا آپ مجھے کچھ سمجھتے نہیں؟ انفال اس کے پاس آتی دکھ سے بولی، ایسا کچھ نہیں انفال، لیکن جو ہو ہی نہیں سکتی بات اس کو بڑھاوا مت دو۔ مما جو چاہ رہی ہیں در پردہ وہ آپ کی خواہش ہے، اور میں اچھے سے جانتا ہوں آپ کیوں ایسا چاہتی ہیں۔ یزدان کا اجنبیت بھرا لہجہ انفال کو تکلیف دے گیا۔ اچھا، کیا جانتے ہیں آپ؟ مجھے بھی بتا دیں۔ آج انفال بھی پورے حساب کتاب بے باک کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ کھانا لگا دے، بھوک لگ رہی ہے۔ اسے ٹالتے کبڈ کی جانب بڑھا کے انفال اس کے رستے میں رکاوٹ بن گئی۔ مجھے جاننا ہے، آپ مجھ پہ شک نہیں کر سکتے۔ انفال کو اس کی بات کی جو سمجھ لگی بول دیا، مسئلہ کیا ہے یار آپ کا؟ کچھ دیر کے لیے سکون سے چھوڑ دے مجھے۔ آفس سے تھکے ہارے گھر آؤ تو آگے عدالتیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، سکون کا ایک پل نصیب نہیں ہو رہا۔ یزدان نے غصے سے کپڑے وہیں صوفے پہ پھینکے اور باہر نکل گیا۔ انفال کو خود پہ افسوس ہوا، جو اتنی حساس تو نہ تھی، نہ اتنے سوال جواب کرتی تھی، پھر کیوں وہ یزدان کو تنگ کرنے لگی تھی؟ اس طرح تو زندگی مشکل ہو جائے گی۔ لیکن اس دل کا کیا کروں جو چاہتا ہے کہ مرہا واپس آ جائے؟ نہ جانے کہاں ہوگی وہ۔ وہیں صوفے پہ تھکے انداز میں بیٹھتے یزدان کی شرٹ اٹھائے اور مرہا کو سوچ رہی تھی۔ فروا لوکیشن آن کرو، سحر نے دھیرے سے فروا کے کان میں کہا۔ کیسے کروں؟ موبائل نکالا تو وہ کالا سانڈ دیکھ لے گا۔ ان میں سے ایک غونڈے کی جانب اشارہ کرتے جواب دیا، کیا فائدہ تمہارا فروا؟ اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے، فائدہ اٹھاؤ، الٹا تم ڈر رہی ہو۔ بزدل نہ ہو تو۔ سحر نے اسے دھیمی آواز میں لتاڑا تو فروا کو غصہ ہی آ گیا۔ ایک کام کرو، موبائل تم لے کے کر لو لوکیشن آن، تم بہت بہادر ہو نا۔ فروا نے طنز کیا، اوئے لڑکیوں، کیا بول رہی ہو تم دونوں؟ کانوں میں کیا بات ہو رہی ہے؟ وہی نقاب پوش ان کو سرگوشی کرتا دیکھ ان کے پاس چلا آیا۔ وہ نا اسے باتھ روم جانا ہے۔ فروا نے فوراً بات گھڑی۔ اس شخص نے ان کو مشکوک نظروں سے دیکھا۔ چلو میرے ساتھ۔ اس نے بڑی بندوق سے انہیں ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ میں اکیلے نہیں جاؤں گی، یہ بھی ساتھ جائے گی، سحر نے ڈرتے ہوئے منمناتے کہا۔ کیوں، اب کہاں گئی تمہاری بہادری؟ فروا نے دھیرے سے اس کی کان میں طنز کیا۔ ڈاکو بھائی صاحب یہ کہہ رہی ہے اسے بھی جانا ہے۔ سحر نے فروا کا بازو پکڑے اس کی منت کرنے والے لہجے میں بولی تھی۔ دونوں چلو۔ اس شخص نے دونوں کو ایک گھوری سے نوازا تو جھٹ سے دونوں اٹھ کھڑی ہوئی۔ باتھ روم کے دروازے پہ پہنچتے ہی فروا نے سحر کو اشارہ کیا کہ تم جاؤ۔ وہ منمناتی دروازے کے اندر داخل ہوئی اور 2 منٹ بعد باہر آ گئی۔ اب فروا کی جانے کی باری تھی، اور یہی اس کے پاس موقع تھا کہ وہ موبائل پہ لوکیشن آن کر دیتی۔ اب تک تو تاج جی کو اس کی گمشدگی بلکہ کڈنیپنگ کا بھی پتہ چل گیا ہوگا، کتنے پریشان ہوں گے۔ فروا سوچتی ہوئے اندر جاتے ہی جیب میں ہاتھ ڈالتے موبائل کی لوکیشن آن کر چکی تھی۔ موبائل سائلنٹ پہ تھا، اس لیے اب تک وہ بچی ہوئی تھی، ورنہ ان کے ہاتھ چڑھ جاتی۔ دونوں واپس آ کے اپنی جگہ پہ چپ کر کے بیٹھ گئے۔ اس گنڈے کا سارا دھیان ان کی طرف ہی تھا اور نظریں مشکوک تھیں، اس لیے دونوں نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی۔ کہاں ہے وہ ڈی ایس پی؟ آخر کیوں یہ کچھ کر نہیں رہا؟ داجی نے پولیس اسٹیشن آتے ہی اونچی آواز میں بولا تو سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب کیا مسئلہ ہو گیا ہے آپ کو؟ مومن باہر آتے نے دیکھا تو ماتا مسئلہ، میری پوتی غائب ہے، دان پیستے ہوئے کہا۔ کل تک آپ اپنی نواسی لگے تھے، آج پوتی غائب کروا دی؟ نہ یہ ماجرا کیا ہے؟ مومن شاہ نے سوچنے والے انداز میں ان کا تمسخر اڑایا تھا۔ ڈی ایس پی اپنی زبان کو قابو میں رکھو، بہت چلنے لگی ہے، تاج جی نے دھمکی دی۔ مومن شاہ اٹھتا ہوا ان کے پاس آیا اور ان کے کالر کو ٹھیک کرنے لگا۔ ایس پی مومن شاہ،
ناٹ DSP۔ مومن نے تصحیح کی۔ داد جی نے لب بھیجے۔ مومن شاہ کے ساتھ کمشنر صاحب اکیلے میں کافی لمبی میٹنگ کر کے گئے تھے اور اس کی پرموشن کا بھی بتا دیا تھا۔ اب اس کے پاس زیادہ اتھارٹی آ چکی تھی۔ DSP ہو یا SP، مجھے میری پوتی واپس چاہیے، کسی بھی حال میں، کسی بھی قیمت پر۔ داد جی کی سخت گیر آواز پہ مومن شاہ کا دماغ ہی الٹ گیا۔ آپ کی پوتی اب کس کے ساتھ بھاگی ہے؟ اپنی کمپلین لکھوا دیں اگر کسی پہ شک ہے تو۔ میری پوتی بھاگی نہیں ہے SP۔ داد جی نے غصے سے بات کاٹی کہ مومن چپ ہو گیا۔ وہ کڈنیپ ہوئی ہے، اسی بس میں ہے وہ دہشت گردوں کے قبضے میں ہے۔ داد جی کی غصیلی آواز پہ مومن شاہ لب بھیج کے رہ گیا۔ آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا داد جی، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ کامیابی ہمیں ملے گی۔ مومن شاہ نے ان کو حوصلہ دیا۔ مجھے جھوٹی تسلیاں نہیں دو SP، مجھے میری پوتی ہر حال میں واپس چاہیے۔ داد جی نے اب کی بار پھر سے بات کاٹی۔ انسپیکٹر، کیا پتہ چلا؟ مومن ان کو نظر انداز کرتا دوسری جانب مڑا۔ سر لوکیشن کا ہی نہیں پتہ چل رہا۔ مایوس کن جواب پہ SP مومن نے لب بھیجے۔ اور کتنا وقت لگے گا؟ داد جی کو پھر سے بولنے کا موقع مل گیا۔ ویسے سوچنے والی بات ہے، اتنے امیر ہو کے اپنی گاڑی میں آپ کی پوتی آ جا سکتی ہے، پھر بس کا انتخاب کیوں کیا اس نے؟ مومن کو ایک نئی بات مل گئی۔ بی جی کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، مجبوراً انہیں بس کا سفر کرنا پڑا۔ داد جی کے بچائے رحیم نے جواب دیا۔ آپ کا لاسٹ ٹائم اپنی پوتی سے کب رابطہ ہوا؟ مومن شاہ اب داد جی سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ کتنی دیر سے اسے کال کر رہا ہوں لیکن وہ اٹھا ہی نہیں رہی۔ داد جی کو فروا پہ غصہ تھا۔ آپ کی کال جا رہی ہے؟ مومن شاہ کو امید کی کرن نظر آئی۔ ہاں، داد جی نے حیرانی سے جواب دیا۔ آپ کو موبائل کہاں ہے؟ اگلا سوال داغا۔ داد جی نے بنا دیر کی جیب سے موبائل نکال کے سامنے کیا۔ مومن نے فوراً سے موبائل ان کے ہاتھ سے لیا۔ اس پہ تو لوکیشن آن ہے۔ مومن کو جیسے دنیا جہاں کی خوشی مل گئی۔ فوراً سے انسپیکٹر کاظم کی جانب مڑا اور لوکیشن ٹریس کرنے لگے۔ اس سب میں ان دہشت گردوں کا ایک مخبر بھی موجود تھا اور وہ موقع کی تلاش کرتا اس کی اطلاع ان تک پہنچانے لگا۔ اس سے پہلے کہ مومن شاہ کوئی چال چلتا، دشمن پھر سے اس پہ سبقت لے گیا، اور جب اپنے ہی نشیمن پہ بجلیاں گرائیں تو نشیمن نے جل کر خاکستر ہونا ہی ہوتا ہے۔ لڑائی میں ہمیشہ ہم تبھی مات کھاتے ہیں جب آستین میں چھپے سانپ ہی ہمیں ڈس لیتے ہیں۔ یہ گاڑی، ہم ایئرپورٹ نہیں جا رہے تھے کیا؟ آدی نے گاڑی اپنے فلیٹ پہ روکی تو زونی حیران ہوئی۔ فلائٹ میں ابھی کافی وقت ہے، آؤ اندر چلیں۔ آدی اسے پیار سے کہتا اندر لے گیا۔ بہت پیارا ہے، زونی نے دل سے تعریف کی۔ میں نے میڈ سے کہہ دیا ہے کہ وہ آ جائے گی، جب تک میں واپس لوٹتا ہوں تم یہی رہنا۔ آدی نے اسے سرپرائز ہی تو کر دیا۔ ریئلی؟ او آدی، یو آر سو سویٹ۔ زونی نے آدی کو گلے سے لگایا۔ وہ اب بھی اس کے لیے اس کا دوست تھا، لیکن آدی کے لیے وہ اب سب سے بڑھ کر ہو گئی تھی۔ آدی نے اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا ٹکرایا تو وہ مسکرا دی۔ اب خوش ہونا؟ آدی کو اسے خوش دیکھ کر سکون ملا تھا، بہت زیادہ۔ وہ آج کافی عرصے بعد کھل کر مسکرائی تھی۔ ایک وعدہ کرو مجھ سے۔ آدی نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا۔ کیسا وعدہ؟ زونی حیران ہوئی۔ ہمیشہ اپنا خیال رکھو گی، اپنی حفاظت کرو گی۔ زونی نے سر اشارے سے دیکھا۔ کچھ ہی دیر میں میڈ آ گئی تھی اور آدی دل پہ پتھر رکھتا اسے خیر آباد کہتا دبئی کے لیے نکل گیا، جبکہ زونی کے دل و دماغ پہ تو صرف بدلہ چھایا ہوا تھا، اپنی محبت کے چھن جانے کا بدلہ جو اس نے اب لینا تھا یزدان اور انفال دونوں سے۔ جیسے ہی لوکیشن ٹریس ہوئی، مومن شاہ اپنی ٹیم کے ہمراہ نکل چکا تھا۔ داد جی نے دل سے دعا کی تھی کہ ان کی پوتی سمیت سب بازیاب ہو جائیں، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ داد جی چلیں۔ رحیم نے اشارہ کیا تو وہ اس بات میں سر ہلاتے باہر نکلے۔ داد جی ہماری پوری ٹیم تیار ہے، ہم نکلتے ہی آپ دعا کیجیے گا۔ رحیم انہیں تسلی دیتا کہتا آگے بڑھنے لگا۔ ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے رحیم، ہمیں ہماری پوتی جب تک نہیں مل جاتی ایک پل کو سکون نہیں آئے گا۔ داد جی بھی بزد تھے۔ داد جی وہاں بہت خطرے ہیں، رحیم نے سمجھانا چاہا۔ میری پوتی میری جان ہے، وہ بھی خطرے میں ہے، اس لیے مجھے مت روکو رحیم۔ داد جی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کے پہنچ جائیں۔ چلیں پھر دیر نہ ہو جائے کہیں۔ رحیم انہیں نہ نہیں کر سکتا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے وہ اپنے بندوں کے ساتھ اپنی پوتی کو چھڑانے کے لیے نکل چکے تھے۔ لوکیشن تو یہی تھی لیکن یہاں پہ تو کوئی نہیں۔ مومن شاہ اور اس کی پوری ٹیم پہلے ہی اپنی اپنی پوزیشن سنبھالتے چپکے آگے بڑھ رہے تھے، لیکن انہیں وہاں کوئی بھی نظر نہ آیا۔ انسپیکٹر کاظم سے رابطہ کیا اور لوکیشن دوبارہ سے ٹریس کرنے کو کہا۔ سر، لوکیشن ٹریس نہیں ہو رہی۔ کاظم کی پریشان کن آواز کانوں سے ٹکرائی تو مومن شاہ کو گڑبڑ کا احساس ہوا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ مومن شاہ گھبراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ سر آئی تھنک انہیں پتہ چل گیا اور ڈیم! مومن شاہ نے غصے سے بلوٹوتھ کان سے کھینچ کے نکالا۔
وہ جانتا تھا ان کو پتہ لگنے کا مطلب اس لڑکی کے جان کو خطرہ تھا۔ وہ وہیں موجود ابھی کوئی ایکشن لیتا کہ کاظم کی دوبارہ رابطے پر چوکن نہ ہوا۔ سر، اس کی کال ہے، آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، ٹرانسفر کرو۔ مومن اب ہر چیز کے لیے تیار تھا۔ ہو گیا شوق پورا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کچی گولیاں کھیلی ہیں میں نے؟ ابرار، مجھے وہ سب لوگ واپس چاہیے، انہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ مومن شاہ شیر کی طرح غرایا تھا۔ مجھے ڈبل کراس کرنے کا تم نے سوچا بھی کیسے ایس پی؟ ایک ایک قدم جو تم اٹھاتے ہو اس کی خبر رکھتا ہوں، اور جس لڑکی نے تمہیں لوکیشن بھیجی ہے وہ تو گئی سمجھو۔ ابرار! مومن شاہ بھڑکا تھا۔ تمہیں جو چاہیے تمہیں مل جائے گا، لیکن اس لڑکی کو کچھ مت کرنا۔ بے بسی کی کیفیت سے چھانے لگی تھی مومن شاہ۔ ہا ہا ہا، تمہیں لگتا ہے مجھے اسے چھوڑنا چاہیے؟ ابرار کی معنی خیز آواز پہ مومن کی نظروں کے سامنے فروا کا چہرہ لہرایا۔ دل ایک دم سے زور زور سے دھڑکا۔ چلو اگر تم چاہتے ہو تو اسے کچھ نہیں کہتا، لیکن اب 50 کروڑ کی جگہ 100 کروڑ دینے ہوں گے۔ یہ تمہاری چال کی سزا ہے اور اس لڑکی کو بچانے کا جھر جانا۔ لیکن اب اگر کوئی ہوشیاری کی تو سب لوگوں کو سیدھا موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ اور ہاں، آدھا گھنٹہ ہے تمہارے پاس، بندوبست کر لو اور کاشف شرازی کو بحفاظت باہر نکالو۔ ایک ایک حرکت پہ نظر ہے میری، یاد رکھنا۔ فون بند ہو چکا تھا۔ اسی وقت داد جی وہاں پہنچے۔ کہاں ہے فروا ایس پی؟ میری فروا کہاں ہے؟ داد جی بے چین ہوئے۔ مومن شاہ اپنے اوپر ضبط کرتا گہرا سانس خارج کرتا رہ گیا۔ اسے ہمارے آنے کا پتہ چل چکا تھا، دھیمے لہجے میں کہتے داد جی کو انگاروں میں گھسیٹ گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ کیسے پتہ لگا ان کو؟ داد جی غصے سے بھر گئے۔ نا، یہ تو آپ بتائیں نا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کس کی اجازت سے آپ یہاں آئے ہیں؟ مومن شاہ الٹا ان پہ چڑھ دوڑا۔ مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، سنا تم نے؟ داد جی کو اب مزید غصہ چڑھا۔ جب سب کچھ خود ہی کرنا ہے تو شوق سے کریں، لیکن مجھ سے سوال کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں، سمجھے آپ؟ چلو، داد جی کے سختی سے کہتا وہ اپنی ٹیم کو چلنے کا اشارہ کرتا وہاں سے نکل گیا۔ داد جی اس کی گاڑی سے اڑتی دھول کو تکتے غصے سے کھولتے رہ گئے۔ کون ہے وہ لڑکی جس نے اطلاع پہنچائی؟ ابرار اب ان سب کے پاس آتا، ان سب کو خوفزدہ کر چکا تھا۔ سردار، یہ لڑکی کے پاس موبائل نکلا، ایک نقاب پوش بولا تھا۔ ابرار نے اسی نقاب پوش کو کھینچ کے ایک تھپڑ مارا تھا کہ وہ دورا جا گرا۔ دور جا گرا۔ جب کہا تھا اچھے سے تلاشی لو، تب کیوں نہیں لی؟ ابرار کو سخت غصہ آیا۔ ایک گولی چلی تھی جو اس شخص کے سر کے پار ہوئی تھی۔ گولی چلتے ہی دیکھ وہاں چیخ و پکار شروع ہو گئی تھی۔ سبھی بچے زور زور سے رونے لگے۔ ایک ہوائی فائرنگ ہوا۔ چپ کر جاؤ سب، ورنہ سب کو یہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ ابرار کی للکار پہ سبھی 1 منٹ میں چپ ہو گئے۔ بچے سہمے ہوئے ماؤں کے پاس چپک گئے۔ لے کے آؤ اس لڑکی کو یہاں۔ ابرار کی اونچی آواز پہ ایک نقاب پوش آگے بڑھا اور فروا کو بازو سے پکڑ کر کھینچتا ابرار کے پاس لے آیا۔ چھوڑو مجھے۔ فروا نے اپنے بازو غصے سے چھڑانی چاہی کہ تبھی ابرار آگے ہوتا، اس کے بالوں کو مٹھی میں لیتا، اسے کھینچتے اپنے قریب کیا۔ سر میں ایک شدید سی ٹھیس اٹھی تھی کہ فروا لب بھیج گئی۔ میرے سامنے یہ ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں، اور یہ جو تم نے ہوشیاری کی ہے نا، اب اس کی قیمت چکانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تم جیسے گھٹیا انسان سے میں نہیں ڈرتی، سنا تم نے؟ فروا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے نڈر ہو کے کہا۔ نظریں نیچی کر لڑکی۔ ابرار نے اپنے لہو رنگ آنکھیں فروا کے چہرے پہ گاڑتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، کبھی نہیں، تم جیسے غنڈوں سے فروا کبھی نہیں ڈرے گی۔ مجھے مار دو گے نا؟ یہی کر سکتے ہو تو مار دو، لیکن تم جیسے نامردوں سے فروا ڈرنے والی نہیں ہے۔ فروا کے الفاظ ابرار کے دماغ کو برچیاں اڑا گئی۔ زور سے اسے پیچھے دھکا دیتے ایک تھپڑ اس کے منہ پہ مارا۔ تھپڑ اتنے زور کا تھا کہ فروا کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے، ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا اور چہرے پہ 5 انگلیوں کے واضح نشان بنا۔ ابھی وہ پہلے تھپڑ سے سنبھل نہ پائی تھی کہ ابرار نے اسے بالوں سے پکڑ کے جھٹکا دے کے اٹھایا۔ ایک بار پھر وہ تڑپ گئی۔ بول، اب بول، نہیں ڈرتی مجھ سے؟ ابرار نے غصے سے اس کا تمسخر اڑایا۔ ہاں ہاں، نہیں ڈرتی، میں صرف اپنے اللہ سے ڈرتی ہوں اور کسی سے نہیں۔ ابھی فروا پوری جرأت سے بولتی اسے مزید غصہ دلا گئی تھی۔ سردار، فون ہے۔ وہ اس پر مزید تشدد کرتا کہ ایک ساتھی نے آگے اسے بتایا اور فون آگے بڑھایا۔ غصہ ضبط کرتا وہ زور سے فروا کا چہرہ دیوار پہ مار کے پیچھے ہٹا۔ فروا کے سر پہ سخت چوٹ لگی، اس کے ماتھے سے خون نکلنے لگا۔ درد کی شدید لہر اس کے ماتھے پہ دوڑی۔ اس کے جانے کے بعد سحر فوراً بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ فروا زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے دماغ بری طرح چکرا گیا تھا۔ فروا، تم ٹھیک ہو؟
ادھر دیکھو میری طرف۔ سحر اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے تڑپ کے بولی۔ سحر مشکل وہ بولی تھی اور اس کے کندھے پہ سر گراتی ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ آدی کے جانے کے بعد وہ مطمئن سے روم میں بیٹھی اپنے پلاننگ کا سوچ رہی تھی۔ اسے کچھ بھی کر کے یزدان اور انفال سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا تھا اور انہیں کسی حال میں بھی پرسکون ہونا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ایسی آگ لگانے کا سوچ رہی تھی جس سے سارے رشتے جل کے بھسم ہو جائیں، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ آگ لگانے والوں کے ہاتھ بھی نہیں بچتے۔ وہ آگ لگاتے لگاتے اپنے رشتوں کو بھی اس آگ کی بھٹکی میں چھونکنے والی تھی۔ کاش ہم انسان سمجھ سکتے جو ہمارا نہیں وہ ہمارا کبھی نہیں تھا۔ ہر فیصلہ رب کی رضا سے ہوتا ہے، اگر وہ بہتر لیتا ہے تو بہترین عطا کرتا ہے۔ بس سمجھنے والوں کو اس میں نشانیاں ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کچھ کو پانے کے لیے سب کچھ کھو دیتے ہیں۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے تو انفال کے دل میں کھلبلی سی مچ گئی۔ یزدان کے آنے کا وقت ہو چلا تھا۔ آج وہ اتنے دنوں بعد یونیو گئی تھی، لیکن 2 پیریڈ لینے کے بعد ہی واپس لوٹ آئی تھی۔ پرنسپل نے اسے مزید 2 دن کی چھٹی عنایت کر دی تھی۔ اس نے آج تک کبھی چھٹی نہیں کی تھی۔ اس کی پڑھائی اور اپنے پیشے سے وفاداری کو دل سے تسلیم کرتے اب بھی انہوں نے اسے زبردستی گھر بھیج دیا تھا۔ انفال بیٹا، یہ کھڑکیاں بند کر دو بیٹا، اتنی زور کی آندھی چلنے لگی ہے، نرگس بیگم نے لاؤنج میں بیٹھے انفال کو کہا تو جھٹ سے اٹھی اور صحن کی طرف تمام کھڑکیاں بند کرنے لگی کہ تبھی گاڑی کی آواز پہ وہ مسکرائی تھی۔ ترے پردہ اسے بھی یزدان کے آنے کا انتظار رہنے لگا تھا۔ بھلے وہ اسے غصہ تھا، لیکن اب وہ اسے آفس سے آتے کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتی تھی جو اس کی تکلیف کا باعث بنتا۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ یزدان کے ساتھ ایک لڑکی کو اندر آتا دیکھ اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ یزدان انفال کو سامنے کھڑا دیکھ انہی قدموں پہ رکا۔ انفال، یہ اینا ہے، آفس میں کام کرتی ہے، ان کا آج کچھ مسئلہ ہو گیا ہے تو یہ گھر نہیں جا سکتی، آج رات یہیں رکے گی، انہیں گیسٹ روم میں لے جائیے۔ یزدان سنجیدگی سے کہتا خود سائڈ سے ہوتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ انفال نے ایک نظر اس لڑکی کو سر سے پیر تک دیکھا۔ ویسٹرن ڈریس میں اس کے جسم کے خد و خال کافی حد تک واضح ہو رہے تھے۔ ہلو مس، اس لڑکی نے مسکراتے ہوئے مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ مسز یزدان شاہ۔ انفال نے اس کا ہاتھ تھامتے اپنا پورا تعارف کروایا۔ اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا تھا، لیکن اگلے ہی پل وہ مسکرا رہی تھی۔ او یس، نائس ٹو میٹ یو، آئیں اندر چلیں۔ انفال نے آداب میزبانی نبھایا۔ یزدان نے نرگس بیگم سے دعائیں لیتا اپنے روم کی جانب جا چکا تھا۔ السلام علیکم آنٹی۔ اینا وہیں نرگس بیگم کے پاس بیٹھ گئی۔ شازی، انفال نے ملازمہ کو آواز دی اور اینا کے متعلق ہدایت دیتی خود چائے اور دیگر لوازمات تیار کرتی اپنے روم کی جانب بڑھ گئی، جبکہ اینا نے چور نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ روم میں داخل ہوتے ہی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے بالوں کو کنگھی کرتے دیکھا۔ چائے لاؤں آپ کے لیے؟ دھیمے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، کھانا لگا دیں۔ بنا اس کی جانب دیکھے وہ اب LED آن کرتا ریموٹ اٹھا کے بیڈ پہ نیم دراز ہو چکا تھا۔ جی۔ انفال مزید کچھ کہنا چاہ رہی تھی لیکن کہہ نہ پائی۔ باہر آتے ملازمہ کے ساتھ لگ کے کھانا ٹیبل پہ لگوایا۔ پرویز صاحب بھی گھر آ چکے تھے۔ سبھی نے مل کے ایک اچھے ماحول میں کھانا کھایا، جبکہ اینا تھوڑے ہی وقت میں سب سے فری ہو چکی تھی۔ نرگس بیگم کو اپنی باتوں سے بہت حد تک حشاش بشاش کر چکی تھی۔ ان کی مسکراہٹ یزدان اور انفال سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ یزدان بھی انہیں خوش دیکھ مسرور تھا۔ تھینکس سر، کھانا بہت اچھا تھا، اینا دل سے تعریف کی۔ میری بیٹی انفال بہت اچھا کھانا بناتی ہے، بہت ذائقہ ہے اس کے ہاتھ میں۔ نرگس بیگم کے لہجے میں پیار ہی پیار تھا جو اینا کو ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ واقعی سچ اے گریٹ فیملی، آپ سب بہت اچھے ہیں، آئی وش کاش میری فیملی بھی آپ جیسی ہوتی۔ اس نے دکھی سا منہ بنایا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، ہمیں بھی اپنی فیملی سمجھو، نرگس بیگم نے اسے پیار سے دیکھتے کہا۔ تھینک یو آنٹی، انفال آپ بہت لکی ہیں جو آپ کو ان جیسی پیار کرنے والی ساس ملی ہے، بہت نائس ہے آنٹی۔ کہتے ہوئے انفال کو بھی دیکھا جو صرف مسکرا ہی سکی۔ یزدان نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا اٹھ کے جا چکا تھا۔ ملازمہ کو ہدایت دیتی انفال اٹھ کے کچن میں آ گئی۔ اسے پتا تھا کھانا کھا کے یزدان کو چائے پینا پسند ہے، اپنے اور اس کے لیے چائے بناتی وہ ملازمہ کو اینا کو گیسٹ روم میں ٹھہرانے کا بول کے اب روم میں آ گئی تھی۔ یہ لیں۔ وہ جو موبائل میں بزی تھا انفال کے بلانے پہ چونکا۔ رکھ دے وہاں۔ سنجیدہ اور بے تاثر سا انداز انفال کا دل محسوس کے رہ گیا۔ یزدان کی چائے ایک طرف رکھتی وہ خود بالکنی میں آ گئی۔ ٹھنڈی اور سرد ہوائیں ابھی بھی چل رہی تھی۔ نہ جانے دل میں کیا بات آج سمائی کہ فوراً اندر واپس آئی۔ یزدان، آپ سے ایک بات کرنی تھی۔
چائے کا کپ لیے وہ وہیں پاس سنگل صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بولی، مصروفیت بھرا جواب آیا۔ آپ کل آفس سے چھٹی لے سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یزدان نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ مجھے گھر جانا ہے، کچھ چیزیں ہیں وہاں تو وہ لانی ہیں۔ آپ ڈرائیور کے ساتھ چلی جائیں، میں اسے کہہ دوں گا۔ کل آفس جانا ضروری ہے، بہت خاص میٹنگ ہے۔ یزدان نے سہولت سے انکار کیا۔ نہیں، ڈرائیور کے ساتھ نہیں، آپ کے ساتھ جانا ہے، تھوڑا خود سری انداز سے تھا۔ نہیں، ڈرائیور کے ساتھ نہیں، آپ کے ساتھ جانا ہے، تھوڑا خود سری سا انداز تھا۔ یزدان نے اسے ایک پل کو دیکھا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ آپ نے جواب نہیں دیا۔ انفال کو اس کی خاموشی سے بے چینی ہوئی۔ کس وقت جانا ہے؟ بنا دیکھے پوچھا۔ موبائل کو سائڈ پہ رکھتا وہ اب چائے کا کپ اٹھا چکا تھا۔ جس وقت مرضی لے جائے، انفال خوشی سے بولی۔ کیوں، کل یونی سے چھٹی ہے آپ کو؟ بیٹھ کر آن سے ٹیک لگاتے اب مکمل توجہ انفال پہ تھی۔ جی 2 دن کا مزید آف مل گیا ہے، انفال نے خوشی سے بتایا۔ کیوں نہ پھر مری چلیں؟ اچانک سے یزدان کی بات پہ اٹھ کھٹکی۔ جی، اس کی حیرانی بجا تھی۔ کیا خیال ہے؟ یزدان کا لہجہ ابھی بھی سنجیدہ تھا۔ مومانی جی سے پوچھ لیں۔ انفال کو خوشخوار حیرت نے آ گھیرا۔ میں نے بات کر لی ہے، آپ تیاری کر لیں، یزدان کہتے ہی اسٹڈی روم کے جانب بڑھا۔ یزدان سر آپ آفس نہیں جائیں گے؟ مارننگ میں ناشتے کے بعد یزدان نے ڈرائیور سے کہا کہ وہ اینا کو آفس چھوڑ دیں۔ نہیں، یزدان نے سیریس انداز میں جواب دیا جبکہ اینا کا چہرہ مرجھا گیا۔ خیریت؟ آپ کیوں نہیں جا رہے ہیں آفس؟ آج تو بہت اہم میٹنگ ہے نا؟ اینا کا لہجہ بہت افسردہ تھا۔ مسٹر علی وہ میٹنگ اٹینڈ کر لیں گے، انہیں پوائنٹ سمجھا دیے ہیں، یزدان نے ٹیبل سے اٹھتے ہوئے کہا، جبکہ اس اینا کا یوں اتنا کنسرن ہونا انفال کو نہ بھایا۔ اچھا تو آپ آج نہیں آئیں گے؟ پھر وہی اس کی سوئی اٹکی ہوئی تھی۔ کوئی مسئلہ ہے مس اینا؟ یزدان کے ماتھے پر بل پڑے۔ سر آج تھوڑی طبیعت خراب تھی میری، صبح سے ٹھنڈ لگ رہی ہے، تو آج اگر مجھے آف مل جاتا۔ پس مردہ صورت بناتے ہوئے انفال کو خطرناک حد تک سنجیدہ کر گئی۔ ٹھیک ہے، آپ ریسٹ کریں، یزدان نے بنا اس کی جانب دیکھے کہا، جبکہ اب نظروں کا فوکس انفال تھی۔ آپ کی پیکنگ ہو گئی؟ یزدان کی بات پہ انفال نے اسے دیکھا، جبکہ اینا کے چہرے پہ خوشی تھی۔ اگر ہو گئی ہے تو میری ہیلپ کروا دیں، دیر ہو رہی ہے، یزدان نے کہتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھائے۔ سر کہیں جا رہے ہیں؟ اینا نے انفال اور نرگس بیگم کی طرف دیکھتے پوچھا۔ ہم دونوں۔ مومانی جی، آپ کی میڈیسن کا وقت ہو گیا ہے، اینا کی بات کاٹتے وہ بہت سنجیدگی سے کہتی۔ نرگس بیگم کی بات کو ٹوک گئی۔ اینا کو بہت بے چینی سے ہوئی۔ نرگس بیگم کو ان کے کمرے میں چھوڑتے میڈیسن دے کے جیسے ہی وہ باہر نکلی، اینا بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ کیوں پوچھ رہی ہے؟ انفال نے سینے پہ بازو باندھے بہت خرختی سے پوچھا۔ وہ بس ایسے ہی، اینا گڑبڑا گئی۔ آپ یہیں رہیں، ایک دن ریسٹ کریں اور اپنے گھر والوں سے رابطہ کریں اور گھر واپس جائیں، ٹھیک ہے؟ انفال اسے سنجیدگی سے کہتی اپنے روم کی جانب بڑھ گئی، جبکہ اینا اندر ہی اندر پیچ و تاب کھاتی رہ گئی۔ آپ کی کون سی پیکنگ رہتی ہے اور آپ نے بتایا ہی نہیں کہ کتنے دن کی پیکنگ کرنی ہے؟ اندر آتے انفال نے کبڈ کی جانب جاتے جلدی سے کہا۔ 1 ہفتے کی، زیادہ وقت بھی لگ سکتا ہے، اپنے بیگ کی زپ بند کرتے مصروفیت بھرا جواب آیا۔ 1 ہفتہ؟ انفال حیران ہوئی۔ کیوں، کوئی مسئلہ ہے؟ یونی سے چھٹی کی میں بات کر لوں گا، اگر کوئی موبائل پہ نمبر ڈائل کرتے انفال کو ایک نظر دیکھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ تو پرنسپل مینج کر لیں گے، لیکن اتنے دن مومانی کیسے رہیں گی؟ ان کا خیال کون؟ ملازمہ ہیں اور شمسہ خالہ بھی کل تک آ جائیں گی، مما سے ان کی کافی بنتی ہیں، وہ خوش رہیں گی۔ اور کچھ؟ پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتے وہ بہت فرصت سے پوچھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، سر جھکائے اس کی نظروں کی تپش سے وہ گھبرائی تھی۔ کیا میرے ساتھ جانے میں پرابلم ہے؟ اب کی بار انداز تھوڑا تیکھا تھا۔ انفال نے اسے بے بسی سے دیکھا۔ ایسا کیوں سوچتے ہیں آپ، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں؟ انفال کو اس کی بات پہ دکھ سا ہوا۔ دیر ہو رہی ہے، چلیں؟ گھڑی پہ ٹائم دیکھتا وہ اور انفال کا بیگ اٹھایا۔ باہر نکلتے ملازمے کو آواز دی، سارا سامان گاڑی میں رکھواتا۔ وہ اب نرگس بیگم اور پرویز صاحب سے ملنے ان کے روم میں گیا۔ انفال بھی اس کے ساتھ تھی۔ بیٹا ٹھنڈ بہت ہے، گرم کپڑے رکھ لینا اور احتیاط کرنا بہت زیادہ۔ نرگس بیگم کو ان کی صحت کی فکر تھی۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا مومانی جان، اور میڈیسن وقت پہ لیجیے گا۔ انفال ان کے گلے لگی تھی۔ دونوں کی دعاؤں میں رخصت کرتے وہ آپ دیدہ ہوئے تھے۔ سر، کیا آپ مجھے اس ایڈریس پہ چھوڑ سکتے ہیں؟ کافی دیر سے باہر بیٹھی ویٹ کرتی اینا بے چینی سے یزدان کی جانب لپکی۔ ایک چٹ پہ ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ ایڈریس پڑھتے ایک لمحے کو سنجیدہ نظروں سے اینا کو دیکھا۔ انفال اس کے برابر میں ہی کھڑی اینا کو نظروں کا فوکس دیکھ رہی تھی۔ یہ میرے رستے میں نہیں پڑتا، آپ کو ڈرائیور کے ساتھ بھجوا دیتا ہوں۔
یزدان کہتے ہوئے انفال کی جانب مڑا۔ پلیز سر، آپ لے جائیں، میں ڈرائیور کے ساتھ انکمفرٹیبل ہوں گی، اینا نے منت سے کہا۔ یزدان نے غصے سے لب بھینجے۔ لے چلیے یزدان، دیکھ نہیں رہے بیچاری کتنی منت کر رہی ہے، ضرورت مند ہے اور ضرورت مندوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ انفال کے طنزیہ لہجے میں کہنے پہ یزدان نے ایک پل کو اس کی جانب دیکھا جو ماتھے پہ بل ڈالے اینا کو دیکھ رہی تھی۔ چلیے دیر ہو رہی ہے۔ یزدان کی جانب دیکھا اور اس کا ہاتھ پورے حق سے تھامے وہ اینا کے ایک طرف سے ہوتی پائی کی جانب بڑھی تھی۔ اینا کے تو تن بدن میں آگ سی لگ گئی تھی۔ انفال کسی کا مذاق نہیں اڑاتے۔ گاڑی کے پاس پہنچتے یزدان نے انفال سے نرمی سے کہا، جانتی ہوں۔ انفال مسکرائی تھی، جبکہ یزدان بنا کچھ کہے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا تھا۔ انفال فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی۔ کچھ ہی دیر میں اینا بھی آتے دکھائی دی۔ بجھے چہرے کے ساتھ وہ آ کے پیچھے بیٹھ گئی۔ یزدان نے گاڑی سٹارٹ کی۔ لاہور سے اسلام آباد بائی ایئر انہوں نے جانا تھا، جبکہ اسلام آباد سے پھر آگے بائی روڈ۔ انفال کو یہ سب نہیں پتا تھا، ورنہ وہ کبھی نہ جاتی، کیونکہ جہاز پہ بیٹھنے سے اس کی جان جاتی تھی اور یزدان نے ابھی تک اسے نہیں بتایا تھا۔ اب کیسی ہو فروا؟ رو رو کے سحر کی آنکھیں سوج گئی تھی۔ ساری رات ہی وہ تقریباً بے ہوش رہی۔ سحر نے ایک لمحے کو بھی اسے اکیلا نہ چھوڑا، اور قسمت اچھی تھی کہ وہ شخص ابرار واپس نہیں آیا تھا۔ بیٹا یہ پانی پی لو۔ ایک بزرگ پانی کی بوتل فروا کی جانب بڑھائی۔ فروا دھیرے سے اٹھی، پانی کی بوتل تھام گئی۔ کیا صبح ہو گئی ہے؟ فروا کو ملکہ سا اندھیرا دیکھ حیرت ہوئی۔ سحر اس کی حالت سے ابھی بھی افسردہ اور دکھی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ فروا نے مسکرا کے اس کی جانب دیکھا۔ کیسی لڑکی ہو تم، اتنی تکلیف سہ کے بھی مسکرا رہی ہو، ذرا ماتھے پہ غم نہیں؟ جب کل وہ کہہ رہا تھا کہ نظریں نیچی کر لو تو کیوں اس کی بات نہیں مانی؟ سحر کو کل اس پہ بہت غصہ تھا۔ سحر، اللہ کے علاوہ یہ سر کسی کے آگے نہیں جھکے گا۔ میں کیوں اپنے اللہ کا کسی کو شریک ٹھہراؤں؟ اپنے اللہ کے علاوہ میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ لہجہ پختہ تھا۔ اگر وہ تمہاری جان لے لیتا، اللہ اور رسول کے خاطر جان بھی چلی جائے تو کوئی غم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ اور رسول کے علاوہ کسی کی غلامی قبول نہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ اتنے پختہ اور نڈر لہجے میں کہتی ہو سحر کے ایمان کو بھی تازہ کر گئی۔ مبارک الحبیب، مبارک۔ اچانک سے ان سب گونڈوں کے شور کی آوازیں آئیں تو سب چونکے۔ لگتا ہے ان کی مانگیں پوری کر دی گئی ہے، سحر نے افسردہ ہوتے کہا۔ فروا نے لب بھینجے۔ Is that clear؟ ایس پی مومن شاہ نے سب کو اپنے پلان کے بارے میں انفارم کرتے ساری بات تفصیل سے سمجھائی۔ وہ ساری رات اس کیس پہ کام کرتا رہا۔ 100 کروڑ کی رقم کے ساتھ وہ کاشف شرازی کو بھی اپنے ساتھ بیڑیوں میں ڈالے پولیس وین میں ابرار کے بتائے گئے ایڈریس میں اکیلا نکلا تھا۔ اس کے ساتھ صرف 2 افسرز تھے۔ ایک ڈرائیور، ابرار کا کہنا تھا کہ وہ اکیلا ہی آئے، اس لیے وہ بس اپنے ساتھ 2 آفیسرز کو ہی لے کے جا رہا تھا، جبکہ اپنے خفیہ ٹیم کو وہ ریڈی کر چکا تھا۔ اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پہ پہنچتے سبھی مسافر سامنے لائن میں کھڑے نظر آئے، لیکن سب کے ہاتھ پیچھے کی طرف بندھے ہوئے تھے اور منہ میں ٹیپ بند تھے۔ ادھر مومن نے کاشف شرازی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی کیا تھا، لیکن اپنے دل کے ارمان ضرور پورے کیے تھے۔ ساری رات اسے مارتا رہا، وہ کئی بار بے ہوش ہوا، پھر ہوش میں دلایا، پھر مارا، لیکن سونے نہ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اسے آگے کس طرح ابرار کو ڈیل کرنا تھا۔ پولیس وین سے نیچے اترے۔ مومن کی تیز نظروں نے ایک نظر میں سب مسافر کو گن لیا تھا۔ ایس پی کاشف شرازی کو ہماری طرف بھیجو۔ ہاتھوں میں گن تھامے 8 سے 10 لوگ تھے اور سب کے سب نقاب میں تھے، لیکن مومن شاہ جانتا تھا کہ اس کے ڈبل وہی گھنے جنگل میں چھپے ہوں گے۔ تو مسافروں کو بھیجو، میں اسے بھیجتا ہوں۔ مومن نے اشرف شرازی کے آگے کی طرف دھکیلا۔ ٹھیک ہے، پیسے شو کراؤ۔ ابرار نے پیسوں کا مطالبہ کیا۔ مومن نے ایک افسر کی جانب اشارہ کیا تو اس نے پیسوں سے بھرا بیگ کھول کے ان کے سامنے کر دیا۔ ان کو دیکھ کے وہ واپس اسے بند کیا۔ ٹھیک ہے، بھیجو ان کو، ابرار نے اپنے ساتھی سے کہا۔ سب مسافر باری باری آگے کی طرف بڑھنے لگے۔ قاسم، ان سب مسافروں کو وین میں بٹھاؤ، مومن نے ساتھی افسر سے کہا۔ سب مسافر باری باری آتے جا رہے تھے۔ لاسٹ مومنٹ پہ فروا کو روک لیا۔ مومن نے قہر کی نظر سے اسے ڈالی۔ فروا کے ماتھے پہ چوٹ کا نشان اور زخمی چہرہ وہ پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ سحر آدھے رستے میں جا کے رک گئی۔ اس لڑکی کے ہاتھوں پیسوں والا بیگ بھجواؤ، فروا پہ گن تانے ابرار نے کہا تو مومن نے خود پہ ضبط کرتے بیگ سحر کے ہاتھ کھول کر اسے تھما دیا۔ سحر نے اپنے منہ سے ٹیپ اتاری۔ فروا کو انہوں نے بہت مارا، سحر نے روتے ہوئے کہا۔ شش، جاؤ یہ دے کے واپس آؤ۔ مومن نے اس کے آنسو صاف کرتے اسے بیگ دیتے واپس بھیجا۔ سحر نے بیگ دیتی واپس آ چکی تھی۔ ابرار بہت خوش ہوا تھا۔ اب بس کاشف شرازی کا آنا باقی رہ گیا تھا۔ اب ادھر سے وہ ادھر سے یہ۔
ابرار نے اشارہ کر کے کہا۔ فروا کو ایک دہشت گرد کی رہائی منظور نہ تھی۔ سب مسافر بحفاظت وین میں پہنچا دیے گئے تھے۔ اب بے شک اس کی جان بھی چلی جائے تو اسے پرواہ نہیں تھی، لیکن کاشف شیرازی کو رہا ہوتا نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ جاؤ لڑکی۔ ابرار نے اپنی جگہ ساکت کھڑی فروا کو دیکھا تو وہ لڑکھڑائی، لیکن اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ مومن شاہ کو اس کی منطق سمجھ نہ آئی۔ کچھ غلط ہونے کا احساس جاگا۔ فوراً کاشف شیرازی کو روکا اور قاسم کو وین لے جانے کا اشارہ کیا۔ وین اسٹارٹ ہوتی وہاں سے دور نکلتی چلی گئی۔ ابرار، لڑکی کو میرے حوالے کرو۔ مومن کے للکار پہ ابرار نے غصے سے فروا کی طرف دیکھا۔ اے لڑکی، کیوں مرنا چاہتی ہے؟ جا، نکل یہاں سے۔ ابرار نے اسے پھر سے آگے کی جانب دھکیلا تو وہ 2 قدم آگے کو بڑھی تھی، لیکن پھر سے رک گئی تھی۔ مومن شاہ اس کی آنکھوں کی حرکات و سکنات اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا پتہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کاشف شیرازی کو بھی مومن کے آگے بھیجنا پڑا۔ اب دونوں چلتے ہوئے ایک دوسرے کے برابر آ گئے تھے۔ کاشف شیرازی نے ایک سخت گیر نظر فروا کو دیکھا، جبکہ فروا کی نظروں میں نفرت اور حقارت تھی۔ سر اندر چلے، یہ میری بہن کا گھر ہے، آپ سے مل کر بہت خوش ہوگی۔ نہیں، ابھی ہمیں جانا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ یزدان نے فوراً انکار کر دیا۔ سر، آپ نے بتایا نہیں آپ نے واپس کب آنا ہے؟ اب کے بعد انفال نے گہرا سانس خارج کرتے گردن تیرچی کرتے یزدان کو دیکھا۔ مسٹر علی کو بتا دیا ہے، پلیز لیو۔ بالآخر سارے لحاظ بالائے طاق رکھ کے یزدان اپنی ٹون میں واپس آ چکا تھا۔ اس کے بعد اینا کچھ نہ بولی اور خاموشی سے نیچے اتر گئی۔ اس کے اترتے ہی یزدان نے گاڑی آگے بڑھا دی، جبکہ اینا بس دھول مٹی دیکھتی ہی رہ گئی۔ ہاں، کیا رپورٹ آئی؟ زونیا نے فون پہ اپنے ایک مخبر سے یزدان کی رپورٹ مانگی۔ واٹ؟ کب؟ زونیا کو یزدان کی مری جانے پہ آنکھ ہی لگ گئی، اور جب یہ پتہ چلا کہ ساتھ میں انفال بھی گئی ہے، مزید آنکھ بگولا ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، میری بھی آج شام کی اسلام آباد کی ٹکٹس کنفرم کرواؤ، سمجھے تم؟ اور یہ کام بہت رازداری سے ہونا چاہیے، سمجھے تم؟ زونیا نے تنبیہ والے انداز میں کہا اور کال بند کر دی۔ تو یزدان خان زادہ، تم میری زندگی کا مذاق بنا کے اپنی بیوی کے ساتھ ہنی مون ٹرپ پہ جا رہے ہو۔ میری خوشیوں کو نگلنے کے بعد اب میں تم دونوں کو خوش رہنے نہیں دوں گی۔ اپنی جگہ سے اٹھتی وہ کھڑکی کے پاس آئی۔ یہ ٹرپ تم دونوں کی زندگی کا یادگار ٹرپ نہ بنا دیا تو میرا نام بھی زونیا خان زادہ نہیں۔ بہت کچھ سوچتی وہ اپنی پیکنگ کرنے چلی گئی تھی۔ وہ دونوں ہی کھڑے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ فروا، کم ٹو می۔ مومن نے فروا کو پکارا تو فروا نے مومن کی جانب دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ مومن کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کرنا کیا چاہ رہی ہے۔ اچانک سے فروا کے ہاتھ کھلے تھے اور اس نے کاشف شیرازی کی گردن پہ ایک وار کیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا نائف تھا، وہ نائف جو ہمیشہ اپنی حفاظت کے لیے رکھتی تھی، آج اس کے کام آ گیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ کسی کو کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ گو ٹو ہیل، دل ہی دل میں کہتی وہ مومن شاہ کی جانب بھاگی تھی۔ لڑکی! ابرار شاہ ہوش میں آتا گن کا رخ فروا کی جانب کر چکا تھا، اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتا اور ان کو لگتا۔ مومن نے فروا کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنی طرف کھینچا اور ایک بڑے سے درخت کی آڑ میں چھپا۔ دوسری طرف سے فائرنگ ہو رہی تھی۔ تم پاگل ہو؟ اتنا بڑا رسک؟ دماغ خراب ہے؟ مومن شاہ کا دماغ گھوما تھا اس کی اس حرکت پہ۔ فروا نے اپنے منہ سے ٹیپ کھینچ کے اتاری۔ ابھی وہ کچھ بولتی کہ اسے آگے لیے بڑھا اور نیچے ہوتا چھپتا چھپاتا آگے بڑھنے لگا۔ ان سب کا دھیان اب کاشف شیرازی کی جانب تھا، جس کی شہ رگ پہ فروا نے وار کرنا چاہا تھا، لیکن وہ بچ گیا۔ جانے حبیبی، کچھ نہیں ہوگا آپ کو، ابرار نے دکھی ہوتے کہا۔ جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ اس لڑکی کو ہمارے پاس، اپنے ہاتھوں سے موت دوں گا اسے۔ کاشف شیرازی کو سنبھالتے وہ وہاں سے نکلے، جبکہ ان کے کچھ ساتھی فروا اور مومن کے پیچھے تھے۔ یہ ہم ایئرپورٹ کیوں آئے ہیں؟ اچانک سے انفال کا دل دھڑکا۔ چلو، لیٹ ہو رہے ہیں، سامان کو چیکنگ پہ دیتا۔ انفال کا ہاتھ تھامتے آگے بڑھا۔ نہیں نہیں پلیز یزدان، پلین میں نہیں۔ انفال بہت سخت گھبرائی تھی اور ہاتھ چھڑانا چاہا۔ انفال، سب کے سامنے کوئی سین مت کریٹ کرو، چپ چاپ چلے میرے ساتھ۔ اسے سرگوشی کے سے انداز میں کہتا اس کا دل سچ میں دھڑکا گیا۔ وہ اسے لیے پلین کی جانب بڑھا۔ یزدان نے محسوس کیا اس کا ہاتھ ٹھنڈا برف پڑ چکا ہے، لیکن ابھی وہ ترس کھانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ سیٹ پہ بیٹھے سیٹ بیلٹ باندھتے وہ انفال کو دیکھنے لگا، جو بالکل ہی چپ ہو گئی تھی اور زیر لب درود پاک کا ورد کر رہی تھی۔ یزدان نے مسکراہٹ دبائے آگے ہوتے اس کی سیٹ بیلٹ باندھی، جو اسی لمحے یزدان کے اتنے قریب آنے پہ سانس روک گئی۔ کیا ہوا؟ یزدان نے اس کا دھیان اپنی جانب کروایا تاکہ وہ ڈرنا بھول جائے۔ کچھ بھی نہیں، پلک اٹھاتی گراتے ہوئے یزدان کو اس وقت بہت اپنی سی لگی۔ سیدھے ہو کے بڑھتے یزدان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بی بریو، سامنے دیکھتا ہوں انفال سے بولا، جبکہ انفال تو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ دیکھتی بس اسے ہی سوچتی جا رہی تھی۔ کون سا پلین، کون سی ہوائی سفر اور کون سا ڈر، سب کچھ بھولے ہوئے واقعی یزدان کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔
آؤچ! فروا کے پاؤں میں کانٹا چبھا تو وہ تڑپی۔ انہیں چھپتے چھپاتے وہاں سے آگے بڑھتے کافی وقت گزر گیا تھا۔ سردیوں کے دن بھی چھوٹے تھے، اندھیرا بھی جلدی چھا جاتا، لیکن اس وقت وہ سڑک تک نہیں پہنچ پائے تھے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود اللہ کا ساتھ تھا ان کے ساتھ، جو وہ ان دہشت گردوں کے چنگل سے نکل آئے، ورنہ جس طرح وہ پھیلے ہوئے تھے، مومن کو تو وہی لگا کہ وہ نہیں نکل سکیں گے، لیکن اللہ نے ان کی مدد کی۔ کیا ہوا؟ مومن فوراً رکتا، اس کی جانب پلٹا۔ شاید کوئی کانٹا چبھ گیا ہے، فروا نے منہ بنا کے کہا، اور ایک طرف بیٹھی اپنا پاؤں دیکھنے لگی۔ مومن نے گہرا سانس خارج کیا اور اس کے پاؤں کو چیک کرنے لگا۔ آرام سے، کیا کر رہے ہو؟ فروا اس کی بے دردی سے پاؤں کو دیکھنے کے انداز سے بھڑکی۔ چپ رہو، دعوت مت دو جنگلی جانوروں کو، مومن نے اسے ڈانٹا۔ ویری فنی، فروا نے منہ بنایا، جبکہ مومن کانٹا نکال چکا تھا۔ چل لو گی؟ مومن نے سوچتے ہوئے کہا۔ فروا نے دھیرے سے چلتے کہا، بس تھوڑی دور اور اس کے بعد میرا اپنی ٹیم سے رابطہ بحال ہو جائے گا۔ مومن نے اسے تسلی دی۔ امید ہے آگے اب سب صحیح ہو، فروا نے دھیرے سے چلتے کہا۔ تم نے اس کے شیرک پہ وار کیا؟ اتنا ٹھیک وار کیسے کر لیا تم نے؟ ٹریننگ لی ہے؟ مومن ابھی تک اس کے وار پر حیران تھا۔ فروا نے ایک نظر اس پولیس والے کو دیکھا اور واپس آگے دیکھتے چلی، لیکن اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ مومن نے بھی زیادہ نہ کریدا۔ ابھی وہ تھوڑی دور گئے تھے کہ انہیں قدموں کی چاپ سنائی دی۔ شاید وہ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ مومن رک گیا۔ فروا کے چہرے پہ بھی پریشانی در تھی۔ قدموں کی چاپ قریب سے آنے لگی۔ یہی ہوں گے وہ، زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، ڈھونڈو انہیں۔ آواز اب کلیئر آنے لگی۔ فروا کچھ بولتی کہ مومن نے انگلی کے اشارے سے اسے چپ رہنے کو کہا۔ وہ بہت قریب پہنچ رہے تھے۔ سامنے پانی کا بہت بڑا جھرنا تھا، وہ اس کے اندر جا کے چھپ سکتے تھے، لیکن پھسلن اور اندھیرا تھا۔ مومن نے آگے ہوتے اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ فروا خود کو سنبھالتے گرتے پڑتے اس تک پہنچی۔ دونوں آگے بڑھے۔ پاؤں مضبوطی سے رکھنا، مومن نے اسے مڑ کر کہا۔ پلیز چلتے رہو، اور مومن کی شرٹ کو تھامے اس کے پیچھے پیچھے اس کے قدموں کے نشان پہ پاؤں رکھتی چل رہی تھی۔ جھرنے کے بیچوں بیچ پہنچ کے مومن نے پیچھے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی تو فروا اس کے قریب جاتی ایک دم سے اس کا پاؤں پھسلا، اس کی چیخ نکلی۔ مومن نے فوراً آگے ہوتے اس کی کمر پہ ہاتھ ڈالے، اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس کے کشادہ سینے سے جا لگی۔ اس کی چیخ ان گنڈوں تک نہ پہنچی تھی۔ جھرنے کے پانی میں اس کی چیخ کہیں دب گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ مومن نے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے فکر سے پوچھا۔ وہ اس کے اتنے قریب تھی کہ اس کے چہرے کے نین نقش وہ بغور دیکھ رہا تھا۔ ٹھنڈ سی لگ رہی ہے۔ اپنے ارد گرد بازو لپیٹتے وہ لرزی آواز میں بولی تھی۔ مومن نے اپنے یونیفارم کے اوپر پہنی جیکٹ فوراً سے اتار کر دی۔ فروا نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر خود ہی اسے پہنا دی۔ فروا نے نظریں پھیر لی۔ کیا یہی مومن تھا جو اسکول میں اس سے کتنا لڑتا تھا، اسے کتنا چڑھاتا تھا؟ 2 کلاس اس سے آگے تھا، لیکن کوئی موقع نہیں چھوڑتا تھا اسے ستانے کا۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے بلا کی زد باندھی تھی۔ پھر اسکول کے بعد دونوں ہی الگ ہو گئے۔ آج اتنے سالوں بعد ملے بھی تو ایسے ہی کہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہی پہچان گئے۔ ایک طرف ہوتے جگہ دیکھتے مومن وہیں بیٹھا جھرنے کے نیچے۔ جگہ تو اتنی ٹھنڈی تھی لیکن گیلی تھی۔ یہاں آ جاؤ۔ مومن نے اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا تو وہ چپ چاپ اس کے برابر میں جگہ دیکھتے لرزتے ہوئے بیٹھ گئی، لیکن چھینک مارنا نہ بھولی۔ اب کب تک یہیں رہیں گے؟ فروا کو بس اپنا بستر یاد آ رہا تھا، نرم گرم بستر، اور یہ جگہ دیکھتے اسے مزید سردی لگنے لگی۔ ابھی تک ہم پہنچ چکے ہوتے، لیکن یہ جو ہیرو گیری جھاڑی ہے نا تم نے، اسی کی بدولت اب ہماری رات گزارنی پڑے گی، مومن نے طنزیہ لہجے میں کہا تو فروا کا تو سانس ہی رکنے والا تھا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ میں پہنچتے ہی اس کا ایک سیکورٹی وہاں سے پہلے ہی گاڑی کے ساتھ موجود تھا۔ سارا سامان چیک آؤٹ کرنے کے بعد گاڑی میں رکھواتا وہ جا چکا تھا۔ اب یہاں سے مری کا سفر بائی روڈ کرنا تھا۔ اسلام آباد کی سڑک کو دیکھتے انفال ایک بار پھر پیچھے چلی گئی۔ کچھ دن پہلے ہی تو وہ سب آئے تھے مل کے، کتنا خوش تھے سب، لیکن سب بکھر گیا۔ یزدان نے انفال کی خاموشی کو نوٹ کیا تو ایک نظر اس کی جانب دیکھا، ماتھے پہ 2 پل پڑے۔ یقیناً وہ سب سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ یزدان نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ مری کے حدود میں وہ داخل ہوئے تو سرد ہواؤں نے ان کا استقبال کیا۔ باہر کا موسم سرد تھا اور بوندا باندی شروع ہو چکی تھی، لیکن گاڑی میں ہیٹر آن تھا۔ انفال سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی، رخ موڑے شیشے سے باہر برستی بارش کو دیکھتی ماں کو یاد کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھیں دھیرے سے بند کر لی۔ انفال! یزدان کے پکارنے پر وہ ایک دم چونکی، جو نیند کی وادیوں میں کھونے لگی تھی۔ جی؟ فٹ سے اس کی جانب پلٹی۔ بھوک لگی ہے تو بتا دے، کچھ کھائیں گے؟ سامنے دیکھتے ڈرائیو کرتے نرمی سے پوچھا۔
نہیں، پلین میں کھا لیا تھا، بھوک نہیں ہے۔ انفال نے سہولت سے انکار کر دیا، جبکہ اس کی جانب سے نظریں نہ ہٹائی تھی۔ مجھے تو شاید چائے کی طلب ہو رہی ہے۔ گاڑی کو ایک بڑے سے ریسٹورنٹ کے باہر پارکنگ میں موڑے دھیرے سے کہا۔ انفال زیر لب مسکرائی۔ پئیں گے؟ اترنے سے پہلے وہ اس سے پوچھ بیٹھا۔ انفال نے مسکرا کے سر اس بات میں ہلایا تو وہ نیچے اتر گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں 2 کپ چائے تھے، ساتھ میں ویٹر بھی تھے جس نے 2 باکسز پیک کیے ہوئے یزدان کو تھمائے۔ یزدان نے انفال کی جانب دیکھا۔ باہر تو بہت ٹھنڈ ہے۔ چائے کا سپ لیتے یزدان نے دھیرے سے کہا، آپ کو بھی تو اس سرد موسم میں مری جانے کی سوچ گئی اچانک سے؟ کیسے پلان بن گیا؟ اچانک سے نہیں، بہت دیر سے بنا رہا تھا، یزدان نے بہت سنجیدگی سے بولا۔ چائے ختم کرتے وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ بارش اور پسلن کی وجہ سے یزدان بہت احتیاط اور آہستہ گاڑی چلا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ کافی لیٹ مری پہنچے۔ مری وہ اپنی مطلوبہ جگہ پہنچ چکا تھا، جہاں اس کا ایک آدمی پہلے سے سارا بندوبست کیے ان کا ویٹ کر رہا تھا۔ وہ 2 کمروں کا چھوٹا سا کاٹیج تھا، لیکن ضرورت کی ہر چیز وہاں موجود تھی۔ سارا سامان اندر رکھواتے وہ انفال کو لیے اندر بڑھا۔ یہ کس کا گھر ہے؟ انفال نے باہر کی نسبت اندر کے ماحول کو گرم پایا۔ شاید ہیٹر آن تھا۔ اپنا ہی ہے۔ اس طرف روم ہے۔ ایک طرف اشارہ کرتے یزدان موبائل اٹھائے دوسری جانب بڑھ گیا، جبکہ انفال پورے کاٹیج کا جائزہ لیتی اوپر کی جانب بڑھی۔ اوپر کا منظر نیچے سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ ارد گرد موجود لوگوں کے گھروں کی لائٹس آن تھیں۔ بہت پرسکون ماحول تھا، کوئی شور شرابہ نہ تھا۔ انفال نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا۔ انفال نیچے آئیے۔ یزدان کی آواز پہ وہ دل محسوس کے نیچے اتری۔ وہاں اوپر اتنی ٹھنڈ ہے، یزدان نے اسے ڈپٹتے ہوئے کہا۔ اب مری آئے ہیں تو ٹھنڈ کو تو انجوائے کرنا چاہیے نا۔ انفال نے مسکرا کے کہتے شال ایک طرف صوفے پہ رکھے اور وہیں بیٹھ گئی۔ مجھے کچھ کام ہے تو میں کہا مطلب آپ مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کے؟ انفال کا رنگ پل میں فک ہوا۔ یعنی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور نیکسٹ ایپیسوڈ کا ویٹ کریں۔ اللہ حافظ۔